بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، 5واں باب، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شفقت و محبت کے باب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ اس کی فصل ہے چوتھی۔ بیٹیاں والدین کی زیادہ غمخوار اور قابل قدر ہوتی ہے۔ انسانی رشتوں کی قدر و قیمت کا اصل پیمانہ وہ قلبی سکون، بے لوث محبت اور غم گساری ہے جو ان رشتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں اسلام نے بیٹی کی شخصیت کو ایک ایسے منفرد مقام پر فائز کیا ہے جو صرف حقوق کی فراہمی سے کہیں بلند ہے۔ اس نے بیٹی کو غمخوار اور باعث انس قرار دے کر اس کی فطری شفقت اور ہمدردی کو تسلیم کیا اور اسے گراں قدر کہہ کر اس کے وجود کو خاندان کے لیے باعث تکریم ٹھہرایا۔ بیٹی کا وجود محض ایک فرد نہیں بلکہ رحمت الہی، معاشرتی توازن اور والدین کے لیے باعث نجات ہونے کی ایک روشن علامت ہے۔ حدیث مبارکہ پہلی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، بے شک وہ والدین کی غمخوار اور عالی قدر ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی اور تمام الرازی نے مرفوعاً اور ابن ابی الدنیا نے دوسری سند سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں سوائے نافع بن ثابت کے، اور ان کے متعلق کوئی جرح یا تعدیل موجود نہیں ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا ہے اس حدیث میں ابن لہیہ راوی ہے، اس کی حدیث حسن ہوتی ہے جبکہ اس کے باقی راوی ثقہ ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیٹیاں ہوں وہ نہ تو انہیں زندہ درغور کرے، نہ ہی ان کی اہانت کرے اور نہ ہی بیٹوں کو ان پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ حاکم اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھا کہ اس کا بیٹا اس کے پاس آیا۔ اس شخص نے اسے چوما اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ اس حدیث کو امام طحاوی، تمام رازی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا ہے کہ اسے امام بزار نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے اس حدیث کو ہم سے ہمارے کسی ساتھی نے بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ اس کی باقی رجال ثقہ ہے۔ فصل 4 مکمل ہوئی۔ فصل 5، مائکے لوٹ آنے والی بیٹی کی کفالت کرنے والے کی فضیلت۔ زندگی کے سفر میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور کبھی سماجی رشتے کمزور پڑ کر انسان کو ایک ایسی دہلیز پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں اسے ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بیٹی کے لیے یہ محفوظ ترین پناہ گاہ ہمیشہ اس کے والدین کا گھر ہوتا ہے۔ اسلام نے اس موقع پر والدین کے کردار کو محض ایک سماجی ذمہ داری تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے عبادت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا ہے۔ اس نے سکھایا کہ حقیقی سخاوت اور عظیم ترین صدقہ اجنبیوں پر مال لٹانا ہی نہیں بلکہ اپنی اس بیٹی پر خندہ پیشانی سے خرچ کرنا ہے جو زمانے کے سرد و گرم سہ کر واپس لوٹی ہو۔ یوں ایک سماجی مجبوری اور بظاہر نظر آنے والا بوجھ
در حقیقت رحمت الہی کے حصول پر آخرت میں بلند درجات پانے کا ایک خاموش اور یقینی ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث پاک حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں بہت بڑے صدقے کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد تیرے پاس واپس آ جائے، جس کے لیے تیرے علاوہ کوئی کمانے والا نہ ہو، جب تو اس پر خرچ کرے گا یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ اس حدیث کا امام احمد، ابن ماجہ، حاکم اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 6، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی رضاعی بہن اور ان کے قبیلے کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ اسلامی اخلاقیات میں احسان شناسی اور وفاداری کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جہاں ماضی میں کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی کا قرض بھی پوری سخاوت کے ساتھ چکایا جاتا ہے۔ تاریخ ایسے لمحات کی گواہ ہے جب ایک فاتح اور مفتوح آمنے سامنے کھڑے تھے اور طاقت کے ترازو کا ہر پلڑا فاتح کے حق میں تھا، مگر وہاں تلوار کی دھار پر رحمت اور شفقت کا ایک بھولا ہوا رشتہ غالب آ گیا۔ وہاں ایک فرد کی ذاتی یادداشت ایک پوری قوم کی تقدیر بدلنے کا سبب بن گئی، اور ایک رضاعی تعلق کا احترام عدل اور بے مثال فیاضی کے ایک ایسے فیصلے پر منتج ہوا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ کردار کی اس بلندی کا اظہار ہے جہاں ذاتی وفاداری اور اجتماعی قیادت ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس غزوہ حوازن کے موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ حوازن کا وفد حاضر ہوا، اور انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک اصل عربی قبیلہ ہیں اور ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، لہذا آپ ہم پر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مال لینا پسند کرو گے یا اپنی عورتیں اور اپنے بچے؟ وہ عرض کرنے لگے، آپ نے ہمیں مال اور خاندان میں سے ایک چیز انتخاب کرنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دے دیے۔ جب میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوں تو تم کھڑے ہو کر کہنا، ہم مومنین سے اپنے بیوی بچے واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کے خواستگار ہیں۔ جب لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آیا ہے وہ تمہارا ہو گیا۔ مہاجرین کہنے لگے، جو ہمارے حصے میں آئے ہیں ان کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح انصار نے بھی کہا، جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے اس کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2، ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل عرب سے بھی قبیلہ حوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو وہ بھی متفقہ طور پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قبضے میں موجود قیدی واپس کر دیے۔
البتہ کچھ لوگوں نے قیدیوں کو واپس کرنے سے ہاتھ روک لیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں ان کے عوض اونٹ دے کر انہیں آزاد کروا دیا۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ 3، حضرت عبداللہ بن عتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن سعدیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ دریں اثنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا، ان کے لیے اپنی کمبلی مبارک بچھا دی تاکہ وہ اس پر بیٹھ سکیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے ان کی رحمت پر رونا آتا ہے۔ بالفرض اگر تم میں سے کسی شخص کے پاس احد کے برابر سونا ہو، پھر وہ اسے بطور حق رجاعت انہیں عطا کر دے تو بھی وہ ان کی رجاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی ہمشیرہ سے فرمایا، رہی بات میرے حق کی تو جو میں نے تم سے لیا ہے وہ تمہارا ہے، رہا مسلمانوں کا حق سو وہ ان کا اپنا حق ہے، میں ان سے ان کی دلی رضامندی کے بغیر نہیں لے سکتا۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی جو لیا تھا وہ واپس دے دیا۔ اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، ایک روایت میں ہے جب قیدیوں کے ساتھ حضرت شیمہ بھی قیدی بن کر آئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، انہیں اس پر بٹھایا اور انہیں اختیار دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رکھوں گا، اگر آپ اپنے گھر واپس جانا پسند کریں تو میں آپ کو مال و اسباب دے کر رخصت کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ مجھے مال و اسباب عطا فرما کر میری قوم کی طرف واپس بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال و اسباب عطا فرما کر ان کی قوم کی طرف واپس بھیج دیا۔ بنو سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ کو مکحول نامی ایک خادم اور ایک خادمہ بھی عطا فرمائی۔ بعد ازاں حضرت شیمہ نے ان دونوں کی شادی کروا دی۔ بنو سعد میں ان دونوں کی نسل آج تک مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اسے امام ابن جریح الطبری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، زہری عبداللہ بن جعفر اور ابن ابی صبرہ سے مروی ہے کہ ان سب نے بیان کیا، قبیلہ حوازن کا وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جعرانہ کے مقام پر حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما چکے تھے، اس وفد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی چچا ابو سروان بھی تھے۔ اس دن انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی، جن میں آپ کی رضائی چچیاں، خالائیں اور مائیں یا ماؤں جیسا سلوک کرنے والی خواتین تھیں۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ 6، ایک روایت میں ہے اس وقت اس قوم کا سردار اور ان کا نمائندہ ابو سرد زہیر بن سرد تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
ان قیدیوں میں آپ کی رضائی بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنیں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بات سچی بات ہی ہے۔ میرے ساتھ مسلمان بھی ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، سو تم اپنی عورتیں اور اپنے بچے لینا پسند کرو گے یا اپنا مال واپس لینا پسند کرو گے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں خاندان اور مال میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو خاندان کے برابر کچھ نہیں ہے، ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو اختیار کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دے دیے، اور میں لوگوں سے تمہارے لیے سوال کروں گا۔ جب میں لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا لوں تو تم کہنا، ہم مسلمانوں سے اپنی بیوی بچے واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کے خواستگار ہیں۔ مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی درخواست ہے۔ تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دے دیے، اور لوگوں سے تمہارے لیے سوال کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوہر پڑھا لی تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آیا ہے وہ تمہارا ہو گیا۔ تو مہاجرین و انصار نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبائل عرب سے بھی قبیلہ حوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا، تو وہ بھی متفق طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے قبضے میں موجود قیدی واپس کر دیے، البتہ کچھ لوگوں نے قیدیوں کو واپس کرنے سے ہاتھ روک لیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے عوض اونٹ دے کر انہیں آزاد کروا دیا۔ اس حدیث کو امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ ایک روایت میں زہری نے بیان کیا کہ مجھے ابن المصائب نے بتایا، انہوں نے اس دن 6000 اسیروں کو پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ ہتھیار ڈال کر آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطیب کے طور پر لوگوں میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، بے شک یہ لوگ ہتھیار ڈال کر آئے ہیں اور ہم نے انہیں اولادوں اور اموال میں اختیار دیا ہے۔ تو انہوں نے احباب یعنی اولادوں کے برابر کسی شے کو نہیں جانا، پس جس کسی کے پاس ان کی اولادوں میں سے کوئی شے ہو اور اسے واپس لوٹانے پر اس کا دل بھی راضی ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اور جس کا دل ایسا نہ چاہے تو وہ ہمیں دے دے، اور وہ ہم پر قرض ہوگا یہاں تک کہ ہم کوئی شے پائیں تو اسے اس کے بدلے میں دے دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم راضی ہو گئے اور ہم نے تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، شاید تم میں کوئی ہو جو راضی نہ ہو، لہذا اپنے سمجھدار لوگوں کو کہو کہ وہ آپ لوگوں کی بات ہم تک پہنچائیں۔ سو انہوں نے آپ تک یہ بات پہنچائی کہ وہ راضی ہیں اور آپ کے بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسے امام ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ فتح حوازن کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکی حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں شیمہ بنت حارث ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر تم سچی ہو تمہارے پاس کوئی خاص نشانی ہوگی؟ انہوں نے ایک جگہ دکھائی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ،
بالکل نشانی ہے۔ جب آپ بچے تھے میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے مجھے اس جگہ کاٹا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور فرمایا آپ سوال کریں، آپ جو مانگیں گی آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9۔ امام واقدی مغازی میں بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث بن عبد العزا کو بطور قیدی ان کے سپرد کیا۔ وہ ان پر سختی کر رہے تھے تو شیمہ بن حارث کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ انہوں نے ان کی تصدیق نہ کی اور انصار کا ایک گروہ انہیں قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ وہ بنو حوازن پر بہت سخت تھے، یہاں تک کہ وہ انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے اپنے بازو پر کاٹے جانے کا نشان دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نشانی کو پہچان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے احترام کے لیے فوراً کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھا دی اور ان سے فرمایا اس پر بیٹھو، انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کو عزت و احترام کے ساتھ رکھوں گا، اگر آپ اپنے گھر واپس جانا پسند کریں تو میں آپ کو مال و اسباب دے کر رخصت کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا آپ مجھے میری قوم کی طرف واپس بھیج دیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں 3 غلام اور 1 لونڈی بھی عطا کی۔ ان میں سے ایک کا نام مکحول تھا جس کی انہوں نے لونڈی سے شادی کروا دی تھی۔ حدیث نمبر 10۔ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ بنو حوازن کو ان کی اولاد لوٹا دی گئی جو کہ 6000 تھے۔ ان میں سے شیمہ بنت حارث بن عبد العزا بھی تھیں جو بنو سعد بن بکر بن حوازن سے تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت و اکرام اور مال سے نوازا اور وہ اپنی سرزمین کی طرف آزاد و خود مختار لوٹی، اور کہا جاتا ہے کہ حوازن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے منسوب ہوئے کیونکہ ان کے قبیلے کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ حدیث نمبر 11۔ یحییٰ بن ابو بکر بن محمد بن یحییٰ العمری بہجۃ المحافل و بغیۃ الاماثل میں فرماتے ہیں پھر حلیمہ بنت جویب السعدیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کے بیٹے آپ کے بھائی تھے، ان کے نام عبداللہ، شیمہ اور انیسہ بنو حارث بن عبد العزا تھے۔ ان سب نے اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور کے ساتھ اس رضاعی نسبت کی وجہ سے بنو حوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ حدیث نمبر 12۔ امام حلبی اپنی کتاب انصار العیون فی سیرت الامین المامون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیان کرتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ قید کر لی گئیں اور انصار کا ایک گروہ انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟
پھر جب انہوں نے نشانی دکھائی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں پہچان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھا دی اور انہیں اس پر بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیمہ سے فرمایا، آپ سوال کریں، آپ جو مانگیں گی آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کے افراد کو رہا کرنے کی سفارش کی، جن کی تعداد 6000 کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام قیدی حضرت شیمہ کو ہبا فرما دیے۔ اس سے زیادہ باعث عزت و تکریم معاملہ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا، اور شیمہ سے زیادہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے بابرکت ثابت نہیں ہوئی۔ فصل 7، بیٹیوں اور بہنوں سے حسن سلوک کی فضیلت۔ رحمت الہی جب انسانی معاشرے پر برستی ہے تو وہ محض انفرادی نجات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ باہمی رشتوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ذمہ داریوں کو عبادت کا درجہ عطا کر دیتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک روشن باب یہ ہے کہ اس نے عورت، خواہ وہ بیٹی ہو یا بہن، اس کی کفالت اور بہترین پرورش کو محض ایک سماجی فرض نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا ایک یقینی زینہ قرار دیا ہے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے جس کا ہر عمل خوف خدا کی بنیاد پر استوار ہو اور جس کا سلوک احسان اور تکریم کے جذبے سے سرشار ہو۔ ایسے شخص کے لیے اس کی زیر کفالت بیٹیاں اور بہنیں دنیا میں بوجھ نہیں بلکہ کل روز قیامت جہنم کی آگ کے سامنے ایک ناقابل تسخیر ڈھال اور جنت کے باغوں کی طرف لے جانے والی رہنما بن جاتی ہے۔ حدیث پاک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کی اچھی پرورش کرے یہاں تک کہ ان کی ذمہ داری ادا کرے، تو وہ روز قیامت اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد، مروزی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 2، حضرت مطلب بن عبداللہ مخزومی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، بیٹا کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اماں جان کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار عورتوں پر تب تک خرچ کرتا رہا جب تک وہ اللہ کے فضل سے اس سے بے نیاز نہ ہو جائیں یا وہ ان کے لیے کافی ہو جائیں، تو یہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، بس ان سب کے متعلق اللہ سے ڈرتا رہے اور وہ ان سے حسن سلوک کرتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد، بخاری نے الادب المفرد میں، ابن ابی دنیا اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یہاں 5واں باب مکمل ہوتا ہے پیج نمبر 558 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔